اقسم سیفی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے اور اپنی قوم کے ایک سردار تھے. ان تک جب قرآن مجید کی اس آیت کا یہ پیغام پہنچا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اقسم سیفی نے اس آیت کے سنتے ہی یہ ارادہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے اس پیغام حق کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، یہ اپنے اندر ایک جذب رکھتا تھا، اس کی ایک کیفیت تھی. جیسے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، سورہ طٰہٰ کی آیات ان کے اسلام لانے کا سبب بنی. اللہ کے نبی کی دعائیں تو تھیں، قرآن کی آیت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، قرآن کے اس حصے نے ان کے دل کے اندر ایک جذب کی کیفیت کو ڈالا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اقسم سیفی نے اپنے قوم والوں سے کہا میں تو جا رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں برے حلقے میں جا کر اسلام کو قبول کر رہا ہوں. تو قوم کے لوگوں نے کہا ایسا کریں، آپ سردار ہیں، آپ ہم میں سے پہلے کسی کو بھیجیں، ایک وفد کو بھیجیں، 2-4 آدمیوں کو بھیجیں، ہم وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور اگر ہم مطمئن ہوتے ہیں ہم وہ کیفیت آپ کو اگر بتلائیں گے، پھر آپ چلے جانا اور اسلام قبول کر لینا. 2 آدمی گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے، من انت وما انت، بتلائیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من انت کا جواب تو یہ دیا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اس سے زیادہ تعارف نہیں کروایا، یہ ایک ذات کا تعارف تھا. البتہ جو ما انت تمہارا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. یہ آپ کے ان 2 سوالات کے جوابات ہیں. پھر قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ دونوں لوگ آئے، انہوں نے آ کر حضرت اقسم سیفی، ان کے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ انہوں نے آ کر یہ ساری کی ساری باتیں اقسم سیفی کو بتائیں. تو انہوں نے اپنی قوم اور قبیلے سب کو لیا اور سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور سب نے آ کر اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لیا. قرآن کی اس آیت کا جذب دیکھیے، کتنی زیادہ حقیقت بری آیت جس نے انسانیت کو جینے کا شعور عطا کر دیا. حضرت اقسم سیفی کہتے ہیں کہ اس آیت نے میرے دل کی کیفیات کو کھول کر رکھ دیا، اور وہ اس بات سے بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ کے نبی نے جب اپنا تعارف کروایا تو اپنے تعارف میں قوم قبیلے کا تعارف نہیں کروایا. ہمارے ہاں تو تعارف کا انداز یہ ہوتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور فلاں جو تھا وہ ایسا تھا، ہمارے خاندان بڑا سردار خاندان ہے اور ہمارے اس خاندان کے لوگ ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں. بتلانا کیا چاہتا ہے کہ میرا حسب نسب بہت عالی ہے، میں یعنی بڑے خاندان کا آدمی ہوں. ہمارے تعارف کا انداز یہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنے خاندانی نسب کو، شرافت کو، عزت کو، عظمت کو، جاہ کو رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج نبوت کے اندر عاجزی اور انکساری ہوا کرتی ہے. لیکن جو مشن اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اس مشن کا تعارف اللہ کے نبی نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا. دین کا تعارف، اپنے نبوی مشن کا تعارف، اپنے رسالت والے پیغام کو کونے کونے تک پہنچانے کا تعارف، اللہ کے نبی نے اس تعارف کو بیان کرنے کے لیے کسی ظالم کے ظلم کو بھی، ظالم کا ظلم بھی اللہ کے نبی کے اس تعارف کو پیش کرنے سے رکاوٹ نہیں بن سکا. تاریخ کتنے ظلموں سے بری ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی، صحابہ اور بعد میں آنے والے اہل حق، جنہوں نے بھی حق کے اس پیغام کو اجاگر کیا اور ہر موقع پر حق کو بیان کیا. تاریخ ایسے عظیمت کے مسافروں کی داستان ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ نے اشاعت دین میں، پیغام دین کو پہنچانے میں اللہ کے نبی نے ظالم کے ظلم کو بھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا. تبھی تو دین کا یہ جھنڈا پورے کے پورے افلاک، پورے کے پورے اطراف عالم کے اندر ہمیں سر بلند نظر آ رہا ہے. تو قرآن کی اس آیت نے کیفیت بدل دی. ولید بن مغیرہ بہت بڑا سنگ دل دشمن ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی اس آیت کو سنا تو سن کر اس نے جو تبصرہ کیا
وہ ایک عجیب و غریب تبصرہ، باوجود دشمن، سنگ دل دشمن، سخت ترین دشمن، اذیتیں پہنچانے والا آدمی، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ واللہ انہ لحلاوہ، اللہ کی قسم اس نبی کی زبان کے اندر جو شیرینی اور مٹھاس ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اتنا شیریں بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان نہیں لائے، لیکن اپنی مجلس کے اندر یوں تعریفیں کیا کرتے تھے، ان علیہ لطلاوۃ، اللہ کی قسم اس نبی پر جو نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں وہ دنیا کے کسی نور کے اندر نہیں۔ یہ دشمن تعریف کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اعلاہ مظفر، جو نسب اس نبی کا ہے، جو حسب اور نسب ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کی شاخیں پھلدار ہیں، اس کی شاخوں سے پھل پھوٹتے ہیں، یعنی خوبصورت پھلدار شاخیں جو دوسروں کے لیے فائدہ اور مفید ہوا کرتی ہیں۔ یہ ایک دشمن اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا ہے، اور پھر یہ کہا کہ اللہ کی قسم اس نبی کی گفتگو کو سن کر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت پسند شخص کی حقیقت پسندانہ گفتگو ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے دشمن نے پیغمبر مصطفیٰ کی تعریف کی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ قرآن کی اس آیت نے اور قرآن کے مضامین نے کافروں کے دلوں کے اندر بھی جذب کی کیفیت کو پیدا کیا۔ وہ ایک الگ بات تھی کہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، معاشرے کی وجہ سے ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، قوم کا سردار ہوں، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی تھی، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی تھی، لیکن دل ان کا اس بات پر بار بار انہیں ابھارتا تھا کہ ہم بھی اس نبی کے قدموں میں آ جائیں، ہم بھی آقا کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت نے، جس نے اپنے اندر ایک عالمی پروگرام دنیا کو دیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے بیان کیا وہ عدل ہے۔ تو میں نے کہا عدل کا یہ مطلب نہیں کہ عدالت لگی ہو اور آپ کے حق میں فیصلہ عدل کا ہو، بس یہ عدل ہے، یہ عدل صرف یہ عدل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو عدل کا اتنا ہی کانسیپٹ ہے، اتنی ہی عدل کی تعریف ہے، اور ہم اتنا ہی عدل جانتے ہیں۔ ایک عدل یہ ہے کہ آپ کا اپنے مالک اور خالق کے ساتھ عدل کا معاملہ ہے، یہ بھی عدل ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا میں انہیں بجا لاؤں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے رک جاؤں، یہ عدل ہے۔ انسان کی بندگانی والی زندگی یہ عدل ہے۔ انسان کی زندگی کے یہ پہلو کہ اس کی جبین اس کے مالک کے سامنے جھکے، جب کائنات کی بے جان چیزیں بھی خالق کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، تو یہ انسان جسے اللہ نے اتنے کمالات کا متحمل بنایا، یہ انسان کیسے اللہ کے سامنے سر بسجود نہ ہو، یہ کیسے اس کی حقیقت کے سامنے نہ جھکے، یہ کیسے اس کی قدرت کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے۔ جس پروردگار نے اپنے بندوں کو اور ساری کی ساری انسانیت اور مخلوقات کے لیے کائنات کے اندر ان گنت نعمتیں رکھی ہیں، یہ تو انسان کا حق ہے وہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنی جبین کو جھکائے، اس کے حکم پر عمل کرے، اس کی بتلائی ہوئی باتوں سے رک جائے، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر کے طریقوں کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے۔ یہ عدل کی وہ پہلی چیز ہے، اس کی جتنی بھی تفصیل کرنا شروع کر دیں کہ ایک بندے کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے، اطاعت والی زندگی ہو، نافرمانیوں سے بچنے والی، گناہوں سے بچنے والی۔ پھر گناہ کتنے ہیں، آپ اس آیت کے اس مضمون کو جتنا کھولنا چاہیں کھول سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ نے جس عدل کا حکم ہمیں دیا، وہ عدل صرف یہ نہیں کہ میں پیمانہ عدل اور ترازو میں کہ ان دونوں جو ہے پلڑوں کو صرف اس وقت بحال رکھوں کہ جب میرے سامنے کسی کا مقدمہ آئے اور میں عدل کروں، یہ صرف عدل نہیں ہے۔ آج عدالت کے دروازوں پہ لکھی ہوئی یہ آیات ضرور موجود ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، قرآن نے کہا فاسقون، ایک مضمون پہ مقام پہ کہا ظالمون، فاسق ہیں، ظالم ہیں، اور ایک مقام پر کہا کافرون، یعنی جو قرآن کے حکم کو مانتے ہی نہیں۔ ایک ہے مان کر عمل نہیں کرتے، یہ فاسق ہے، ایک ہے قرآن کے حکم کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ حکم تو ہم مانتے ہی نہیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا کافرون۔ یہود و نصارہ کی مثالیں ہیں عدل سے ٹوٹی ہوئی۔ عدل کی ایک شک یہ ہے کہ میرا اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ